أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا، ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، پس کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے۔ ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے۔ جب حشر کی کاروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو گناہ کی دعوت دی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنایا تھا، میں پہلے ہی سے اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہوگا سلام ہو جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، تلاوت کردہ آیات طیبات میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حوالہ ارشاد فرمایا،
مکہ کے کافر مخاطب ہیں اول، اور پھر اس کے بعد ہر بے ایمان طبقہ مخاطب ہے قرآن حکیم کا، سب کے لیے خطاب۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ ائمہ تفسیر نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ اللہ کو کون سی مخلوق پسند ہے۔ اللہ کو وہ مخلوق پسند ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے اور کوشش کرے کہ گناہوں سے بچے، لیکن اگر کبھی فطری تقاضوں کے پیش نظر گناہ ہو جائے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر خطا سرزد ہو جائے تو پھر وہ اس خطا اور گناہ پر بندہ قائم نہ رہے بلکہ توبہ کرے، جس کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات سے تعبیر فرمایا کہ تم میں سے بہترین گناہ گار وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ پھر سے یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ الفاظ متن حدیث کے یہ ہیں: التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الغرض، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم گناہوں کے بعد توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا جو اللہ کی رحمت کی امیدوار بھی ہو، رسول پاک کی اطاعت کرنے والی بھی ہو اور گناہ سرزد ہونے پر توبہ کرنے والی بھی ہو۔ واپس آئیے، فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے، زمینوں کو جہاں جہاں ہونا چاہیے تھا اللہ نے ادھر ادھر ہی انہیں پیدا کیا، آسمانوں کو جہاں جہاں ہونا چاہیے تھا اللہ نے ادھر ادھر ہی پیدا کیا، تو یہ اس کا پیدا کرنا، اس کا نام ہے برحق پیدا کیا۔ اب اس کے فوراً بعد یہ حوالہ قائم کرنا، اس پر محرر الوجیز کا مصنف ارشاد فرماتا ہے کہ اتنے کروڑوں بلکہ اربوں بندوں کو ایک دم سے مار دینا اور پھر ان کی جگہ فوراً کوئی نئی مخلوق لے کر کے آنا، انسانی ذہن چونکہ چھوٹا ہے اور مختصر ہے، اسے بڑا یہ مشکل سا لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی لاشوں کے ڈھیر ابھی پڑے ہوئے ہوں پھر نئی مخلوقات لے آئی جائیں، جو مر گئے ان کا کیا کیا جائے گا، جو نئی آئیں گی وہ کہاں سے آئیں گی، مائیں تو مر چکی ہیں، باپ تو مر چکے ہیں، جب مائیں نہ رہیں باپ نہ رہے تو اتنی بڑی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ پھر سے لے آئے گا۔ انسانی ذہن ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے نارسا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے سے پہلے کہ تم سب کو فنا کر دے گا اور نئی لے آئے گا، یہ کہنے سے پہلے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ خلق السماوات والارض، اس نے اتنے بڑے آسمان پیدا کر دیے، اس نے اتنی بڑی زمین پیدا کر دی، مطلب یہ تھا کہ تم آسمان و زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، سارے مل بھی جاؤ تو تھوڑے ہی سے تو ہو، تو جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے اسے تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ اور لے آنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اسی لیے آیت کے اگلے الفاظ یہ ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ اس موقع پر رک کر مجھے بہت خوبصورت کلام لگا روح البیان کے مصنف کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بتا سکتے ہو کہ سب سے زیادہ صبر کس کا ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے کلام اٹھایا اور توجہ طلب، سب سے زیادہ صبر کس کا ہے؟ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی نے یہ کلام کیا۔ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا، جی نہیں، انسانوں کا صبر، بڑے سے بڑا صابر انسان بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کے صبر کا عروج بھلا کیا ہوگا۔ مثلاً مجھے کوئی بندہ گالی نکال دے، مجھے کوئی ستا دے تو میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہوں گا نا، چپ کر جاؤں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ اگر آپ بھی ہو صبر کرو گے تو یہی کر سکو گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، گالی کا جواب نہیں دو گے، چپ کر جاؤ گے۔
وہ تمہیں تنگ کرے تم بدلے میں اسے تنگ نہیں کرو گے، تم اتنا ہی کر پاؤ گے، اس سے اگلا سٹیپ تم نہیں بھر سکتے ہو۔ اگلا سٹیپ بتاؤں کون سا؟ کوئی تمہیں گالیاں بھی دے اور پھر تم اسے نوازو، یہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ کوئی تمہارے گھر میں چوری کرے، اور یہ چند دن پہلے کسی بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں نے چور پکڑ لیا ہے تو کیا کروں؟ میں نے کہا چھوڑ دو۔ اب ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کو، وہ مجھے پھر سے انہوں نے غور سے دیکھا، بتائیں نا جی پھر؟ میں نے کہا میں نے بتا دیا، آپ کے پاس اگر گواہی موجود ہے تو عدالتی نظام ہوگا تو وہ اس کی سزا قائم کرے گا، آپ کو سزا قائم کرنے کا شریعت نے حق نہیں دیا۔ ان کے ساتھ ہوئی زیادتی، ان کا دل نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کو، ان کا دل کرتا تھا میں اسے کچھ ماروں۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ سزا دینا چاہتے ہو تو اپنی ملازمت سے فارغ کر دو۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ملازمت سے فارغ کیا یا نہ کیا، لیکن جو نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں، جب تمہیں کوئی مارے، تمہیں کوئی ستائے، تمہارا کوئی مال اٹھائے، تمہاری بیٹی سے زیادتی کرے، تمہارے بیٹے کو قتل کر دے، تمہارے گھر کو آگ لگا دے، تم صبر کرتے ہوئے اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم بدلے میں اسے کچھ کہو نہ، لیکن اگلا کام تم سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ تمہارے گھر کو آگ لگائے، تم اس کی جھولیوں میں پیسے ڈالو، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ تمہیں گالیاں نکالے، تم اس کی تعریف کرو، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ اب سنیے کلام علامہ اسماعیل حقی کا، فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا صبر کس کا ہے؟ لا احد اصبر من اللہ اذن علی اذن سمعہ، کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کسی کا نہیں ہے۔ اس نے اپنی شان سے، اپنی قدرت سے ان مخلوقات کو پیدا کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، تو وہ یہ ساری باتیں سن رہا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا گیا، اس کو اولاد بھی ثابت کی گئی۔ آپ کو شاید مزہ نہیں آئے گا، میں چند جملے ساتھ اور جوڑنا چاہوں گا۔ مجھے بہت ساری چیزیں ناپسند ہیں، گالی بھی مجھے دی جائے ناپسند ہے، آپ کو بھی گالی دی جائے ناپسند ہے۔ انسانی دنیا کا پسند ناپسند اپنا ہے، یاد رکھنا اللہ کے دربار میں پسند اور ناپسند ذرا اپنا ہے، ادھر کا پسند اور ناپسند ذرا اپنا ہے۔ مثلاً دیکھیں، زنا ہو جائے اللہ کو ناپسند ہے، قتل ہو جائے اللہ کو ناپسند ہے، کوئی چوری کرے اللہ کو ناپسند ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ کو ناپسند ہے، لیکن دیکھنا اس نے فرما دیا زنا ناپسند ہے، چلو معاف کر دوں گا، چوری ناپسند ہے تو گناہ ہی، چلو یہ بھی معاف کر دوں گا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ قرآن بول رہا ہے، تو سارے گناہ چلو میں چھوڑ دوں گا، لیکن ایک معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ کون سا؟ فرمایا شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، میرے ساتھ اگر شریک ٹھہرایا تو جیسے ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہمیں کتنی ناپسند لگتی ہے، یہ ادھر کی کہانی ہے، تو اللہ کے دربار میں اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو یہ اتنا ناپسند ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اور اتنا ناپسند فرمایا میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی نا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اللہ کے دربار میں کتنا بڑا جرم ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی کا کلام سنیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی شان صبر کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑا ناپسند ہے اللہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی انہیں روزانہ 2 ٹائم کی روٹی عطا فرما رہا ہے، اللہ انہیں پھر بھی صحت عطا فرما رہا ہے، اللہ ان سے زندگی کی رونقیں واپس نہیں لے رہا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ دیا کہ تمہیں اتنے دن، اتنے بجے، اتنے ٹائم میں مرنا ہے، اللہ ان سے پہلے ان کی زندگی واپس نہیں لے رہا ہے۔ الفاظ میں غور کیجئے، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، لیکن نہیں لے کر گیا نا، بات یہ ہے، یہ اللہ کے صبر کی ایک کہانی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی۔ وہ چاہے تو لے جائے، تمہیں فنا کر دے، تمہیں کر بھی سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی ہے نہیں ہے، تو پھر اس نے ابھی تک نہیں نہ کیا، تو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہوگا؟ لا احد اصبر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی شان ہے صبور، اللہ کی ذات میں بہت زیادہ صبر ہے، اگرچہ اللہ کا صبر وہ اپنے معنی کے اعتبار سے ہے جو معنی اس کی شان کے لائق ہے، ہم غریبوں کا صبر اس معنی کے اعتبار سے ہے جو ہمارے لائق ہو سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگلی آیت ڈر جانے والی ہے، ڈرا دینے والی ہے، خوف طاری کر دینے والی ہے، شرمندہ سا کر دینے والی ہے۔ بھئی دیکھیں، صاف سی بات ہے کہ آپ لوگ مجھے عزت والا سمجھو، میں آپ لوگوں کو عزت والا سمجھوں، لیکن ہم مسجد سے باہر نکلیں تو آپ کے سامنے میں کسی سے گتھم گتھا ہو جاؤں تو آپ کیا کہو گے؟ دل میں کیا سوچو گے؟ مولانا ابھی آپ کیا بنے ہوئے تھے؟
ہمیں آپ کیا سمجھا رہے تھے؟ تو آپ کے یہ حالت ہے، آپ ایسے ہو اندر سے؟ تو کوئی جرم عیب سامنے آ جائے نا، رسوائی بڑی ہوتی ہے، شرمندگی بڑی ہوتی ہے۔ میرا کوئی جرم آپ کے سامنے آ جائے، میرے لیے بڑی شرمندگی ہے۔ آپ کا کوئی جرم میرے سامنے آ جائے، آپ کے لیے بڑی شرمندگی ہے۔ ہم آپس میں یوں ہی تو ہیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی جرم کسی پر کھل جائے تو بڑی ندامت ہے، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی ہے نا، ابھی تک تو پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے انسانوں سے، لیکن ابھی تک اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ دستاریں بھی سلامت ہیں، وہ سفید لباس بھی سلامت ہیں، وہ پاک دامنی کا وہ جو ایک نام اور نشان چلا ہوا ہے وہ بھی سلامت ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آ جانے والا ہے، اب سنیے گا یہاں پر قرآن حکیم کے الفاظ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، جمیعا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ برزو، برز، بے رے زے، یہ لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ میں جو اہل علم احباب ہیں ان کی توجہ میں دلانا چاہوں گا کہ قریب ترین اگر یہ لفظ آپ دیکھنا چاہو تو علم الفقہ میں آپ کتاب الطہارت اٹھا کر پڑھیں، آپ کو وہاں یہ لفظ ملے گا، بول اور براز، ایک ہم پیشاب ہوتا ہے اور ایک وجود سے نجاست نکلتی ہے، اس نجاست کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے براز۔ اصل میں براز کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ تو انسانی وجود سے جو فاسد مادے ہیں وہ چھپے تھے تو پھر ظاہر ہو گئے، تو عربی زبان میں ان فاسد اور پلید مادوں کا نام ڈال دیا جاتا ہے براز۔ الغرض چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا، اسے براز عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں مختلف مواقع پر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اب سمجھیے، رب کائنات نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سب کچھ بارز ہے۔ یہ علم نحو پڑھنے والے، یہ ضمیر مستتر ہے اور یہ ضمیر بارز ہے۔ یہ لفظ آپ نے علم صرف میں اور علم نحو میں یقیناً پڑا ہوا ہوگا۔ تو میں کہنے والا ہوں کہ فرمایا کہ اللہ کے لیے سب کچھ ایک دن ایسا آنے والا ہے، سب کچھ پردہ خفا سے ظاہر ہو جانے والا ہے، اللہ کے لیے واضح اور سامنے آ جانے والا ہے۔ اب یہ کلام ذرا مشکل ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے لیے سب کچھ واضح ہو جانے والا ہے، یہ بہت مشکل کلام ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ پر سب ظاہر ہو جانے والا ہے، اب کیا ہے جو اللہ پر ظاہر نہیں، جو اس دن ظاہر ہوگا؟ یہ کہنا کہ اللہ کے لیے سب کچھ بارز ہو جانے والا ہے، سب کچھ ظاہر ہو جانے والا ہے، تو کیا ہے جو اللہ سے پوشیدہ تھا تو پھر اب ظاہر ہو جانے والا ہے؟ یاد رکھنا، اس قرآن حکیم کی ایک جہت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اس کی دوسری جہت ہے کہ تمہاری طرف آیا۔ تو قرآن کی باتیں تمہاری طرف کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اور قرآن کی باتیں اللہ کی طرف کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں ادھر کے اعتبار سے اور کچھ باتیں قرآن کی تمہارے اعتبار سے۔ قرآن ذو جہتین ہے، اس کی ایک جہت انسانیت کی طرف اور ایک جہت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انسانوں کی دنیا میں یہ بات ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ نے وہ کہا تھا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور جو سامنے ہے شہادت ہے اسے بھی جاننے والا ہے۔ یہ کلام کچھ اسی طرز کا ہو گیا۔ بھئی اللہ کے لیے کیا ہے جو غیب ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو غیب کو جاننے والا ہے۔ بھئی غیب کا معنی اللہ کی نظر سے نہیں تھا، یعنی معنی تھا کہ اے لوگو جو تمہاری نظر سے غائب ہے، تمہاری نظر جہاں نہ پہنچ سکے اللہ کی پہنچتی ہے۔ معنی یہ تھا عالم الغیب، جسے تم غیب سمجھتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وہ آیت بطور تصویر سامنے لائیے، اب ہمارے لیے کلام سمجھنا آسان ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کچھ اللہ کے لیے بارز ہو جائے گا۔ اللہ، میں نے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کلام کر دیا، سب کچھ اللہ کے دربار میں بارز ہو جائے گا۔ میں وہ تفسیری وہ پہلو سامنے رکھ کر کے ذرا ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جو میرے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، آخرت میں سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ترجمہ یوں کیا اور یہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ کے دربار میں سب ظاہر ہو جانے والا ہے۔ کیا معنی؟ معنی نمبر ایک ائمہ تفسیر نے یہ کیا، آپ اس پر زاد المسیر کو پڑھ سکتے ہیں اٹھا کر، ابن عاشور کو
پڑھ سکتے ہیں اٹھا کر، اور امام فخر الدین رازی کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، ابن عطیہ کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام ائمہ تفسیر نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین میں چھپتے چلے جا رہے ہیں، قبروں کی مٹی انہیں ڈھانپتی چلی جا رہی ہے تو ہماری نظروں سے وہ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے بہت سو کو دیکھا وہ غائب ہو گئے، اب ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا یا کیا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو چکا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ برزول اللہ جمیعا، جو آج غائب ہو چکا تمہاری نظروں سے، تم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو نا، ایک دن ایسا آنے والا ہے اللہ اس غیب کو بھی تمہارے سامنے ظاہر فرما دے گا، یعنی مردے، یہ میتیں، یہ قبروں سے باہر نکل آئیں گی، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ ایک معنی ہے جو ائمہ تفسیر نے بیان کیا۔ معنی نمبر 2، جس کی خاطر میں نے وہ جملے کہے تھے، ڈرا دینے والی آیت ہے، شرمندہ کر دینے والی آیت ہے، اور بڑی طبیعت میں ہلچل سی مچا دینے والی آیت ہے۔ ہاں جی، وہ معنی کون سا ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا آج ہر انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اولا ڈھونڈتا ہے، کچھ نہ کچھ پردہ ڈھونڈتا ہے، کچھ نہ کچھ بند کمرہ ڈھونڈتا ہے، کچھ نہ کچھ نظروں سے غائب ہو جانا وہ تلاش کرتا ہے۔ وہ اپنی تلاش میں کافی حد تک کامیاب ہوتا بھی ہے، کسی کو بند کمرہ میسر آ جاتا ہے، کسی کو گھر کی چار دیواری کی اوٹ میسر آ جاتی ہے، کوئی رات کے سناٹوں کو پردہ بنا لیتا ہے، کوئی الغرض، ہر بندہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہوتا بھی ہے۔ اب یہ بات انسانی دنیا کی، یہ بات وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے اور گناہ کر کے چھپنا بھی چاہتا ہے۔ رب کائنات نے کہا یہ منظر صرف دنیا کے چار دیواری کے اندر ہے، مولا پھر کیا ہونے والا ہے؟ برزول اللہ جمیعا، جب قیامت کا دن ہوگا تو جو تم نے چھپ کر گناہ کیے ہوئے تھے نا، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے سب کی نظروں کے سامنے لے آنے والا ہے۔ وبرزول اللہ جمیعا، بڑا شرمناک موقع ہوگا وہ کہ جب کہ ہمارے معزز ہمارے سامنے شرمندہ ہو کر ہمارے ہی ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا یہ انسانی طبیعت ہے نا، شرمندگی میں نظر جھک جاتی ہے، نظر اٹھنے کے قابل نہیں رہتی، نظر سے ملائی نہیں جا سکتی۔ مولا کائنات نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قیامت کو جب یہ مجرم طبقہ جو چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، ظاہر میں بھی چلو گناہ کیا کرتا تھا، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے یہ نظر اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی، نظر آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے قابل نہیں ہوگی، نظر جھکی ہوگی، سر جھکا ہوگا، دل نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا انسان اپنے کیے ہوئے پر۔ اس تعبیر کو قرآن نے اپنے الفاظ میں سمویا اور فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ دوسری حدیث شریف جو علامہ اسماعیل حقی ہی نے نقل فرمائی، اس عنوان پر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ بھی یقیناً ایک معنی رکھتی ہے اپنے اندر اور ایک نتیجہ خیز حدیث شریف ہے۔ یہ راوی ہیں بلکہ جن کا ذاتی واقعہ ہے وہ حضرت جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے سفر پر تھے، تو جعفر فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا پیاس لگ گئی، تو فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس محسوس ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تو پانی کا نظام ہمارے پاس نہیں تھا، ہم تو چھوٹا سفر بس تھا تو ابھی پہنچے پانی نہیں تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جعفر ایسا کرو، یہ سامنے پہاڑ ہے، حذاءنا جبل، ہمارے سامنے ایک پہاڑ تھا، تو کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے اور اس کو جا کر میری طرف سے سلام بھی کہو تو یہ تمہیں پانی میسر کروا دے گا، کوئی نہ کوئی چشمہ تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ جعفر کہتے ہیں میں گیا اور جا کر کے میں نے پہاڑ سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہاڑ سے آواز، جعفر کہتے ہیں میں نے خود سنی، پہاڑ سے آواز آئی اے رسول اللہ کے رسول کا معنی نمائندہ، پیام لانے والا، اے رسول اللہ کے نمائندے تو میری بات سن لے، جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، کہ دوزخ وہ ہے جس کا ایندھن انسان ہے کافر اور یہ چھوٹے پتھر ہیں، جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے تو جا کر رسول اللہ کو میرا بتا دے کہ یا رسول اللہ میں اس دن سے مارے خوف کے لرز رہا ہوں کہ میں کہیں چھوٹے پتھر بنا کر دوزخ کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں، میں اس دن سے لرز رہا ہوں۔ اس پر علامہ اسماعیل حقی نے کہا یہ ڈرنا انسان کو چاہیے تھا، خوف زدہ انسان کو ہونا چاہیے تھا،
تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہیبت اس پر طاری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ دیکھو یہ پتھر ہے اور یہ پہاڑ ہے اور یہ چٹانیں ہیں جو اس سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس لیے تو پہلے سپارے میں کہا گیا کچھ پتھر ایسے ہیں، یہ جس کو آپ سلیڈنگ کہتے ہو، یہ پتھر سلیڈ کر گیا، گر گیا نیچے، وہ قرآن حکیم کی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرزا لرز کر ٹوٹ کر بکھر گیا. یہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. پھر اس موقع پر ایسا ہوگا. اب یہ پھر ایک اور معاشرتی سبق ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے. ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی دوسرا شخص ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کی وہ بات مانتا ہے، جس کے کہے پر وہ چلتا ہے. بدی کی دنیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہے اور خیر کی دنیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. بدی کے بھی کچھ سرغنے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں یا لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اور خیر کی دنیا کے بھی کچھ ایسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیچھے چلاتے ہیں یا لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں یا ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جو بھی کسی کے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ اپنے بڑے سے کہے گا آج اللہ کا عذاب سامنے ہے، کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے پناہ دلوا سکتے ہو؟ تو جو بدی کے سرغنے ہوں گے ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم چھوٹ گئے تو ہم تمہیں بھی چھڑوا لیں گے. یہ علامہ ماوردی نے معنی بیان کیا، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم چھوٹ گئے، النکت والعیون کے اندر، کہ اگر ہم چھوٹ گئے تو پھر ہم تمہیں بھی چھڑا لیں گے. یہ ہے قیامت کا ایک منظر اور ایک تصویر جو میں نے آپ کے سامنے کہی. میں سبق کیا بتانے والا ہوں؟ میں سبق یہ بتانے والا ہوں کہ میری دنیا میں بھی ایسا ہے، کوئی 1 2 3 4 بندے تو مجھے فالو کرتے ہیں. آپ کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے، آپ کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہے. 2 3 4 5 تو آپ کی تابعداری کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی، کم از کم ایک، یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے تو آپ کی تابعداری کرتے ہیں نا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کو ایسے راستے پر نہ ڈالنا، کبھی کسی سے ایسی تابعداری نہ کروانا، کبھی کسی کو ایسا لیسن نہ پڑھا دینا کہ جو کل قیامت کو وہ جب پھنس جائے تو پھر وہ تمہاری طرف آئے گا، ابا جی آپ نے مجھے یہ کہا تھا، بھائی جی آپ نے مجھے یہ کہا تھا، اب عذاب سامنے ہے، کیا مجھے بچا سکتے ہو؟ اس وقت زبان پر یہ جملہ کہیں جاری نہ ہو جائے، کہیں ہم وہ نہ ہو جائیں کہ جن کی زبانوں پر یہ جملہ جاری ہو جائے او میاں اگر ہم بچ گئے تو تمہارے بچانے کا بھی اہتمام کر لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہو سکے تو کسی کو رسول اللہ کی نماز کا راستہ بتانا، ہو سکے تو کسی کو قرآن کا راستہ بتانا، ہو سکے تو کسی کو سچ کا راستہ بتانا، ہو سکے تو کسی کو خیر کا راستہ بتانا، ہو سکے تو کسی کو قبر کے خوف کا راستہ بتانا، ہو سکے تو کسی کو مذہب کے ابلاغ کا راستہ بتانا. کبھی کسی سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی، چھوٹی سے چھوٹے گناہ کو بھی اس کی طرف نہ بڑھا دینا تاکہ وہ تمہاری تابعداری میں تمہیں فالو کرتے ہوئے وہ کر تو گزرے لیکن اس کے کرنے کا وبال بھی تمہارے سر پر آ جائے. آؤ الفاظ میں غور کیجئے. انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اب کیا تم بچا سکتے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ؟ قالوا، وہ سرغنے کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم چھوٹ گئے تو پھر تمہیں بھی چھڑوا لیں گے. یہ وہ تصویر تھی جو بدی اپنے سرغنوں کے پیچھے چل رہی تھی. نیکی کی تصویر بتاؤں، نیکی کی تصویر بتاؤں، جو کسی کے پیچھے چلا ہوگا اچھائی میں، جو کسی کے پیچھے چلا ہوگا خیر میں، جو کسی کے پیچھے چلا ہوگا ہدایت میں. میں چھوٹی تصویریں نہیں کہتا، میں بڑی ساری تصویریں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزم محشر میں ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ سارے انسان، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سارے انسان میرے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آج شفاعت آپ ہی کریں گے تو ہوتی نظر آتی ہے. اس موقع پر نیکی کے ملک کے شہنشاہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کلام کیا ہوگا؟ انا لہا، وہ یہ کام مجھے پتا کرنا ہی میں نے ہے، یہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں نا. بدی میں نے پہلے کئی بار کہا بے وفا ہوتی ہے، گناہ بے وفا ہوتا ہے، اور نیکی کے وجود میں اللہ نے بڑی وفا بھری ہوئی ہے. کسی کی اطاعت کے وجود میں اللہ نے بڑی وفا بھری ہوئی ہے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. اب کیا فائدہ؟ ہاں جی میں نے کہا اب کیا فائدہ؟
وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ اب کرتے تو فائدہ تھا، لیکن اب جب کہ قیامت کا بازار گرم ہو گیا، اب کیا فائدہ؟ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کیا بات بار بار بول رہا ہوں، اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ؟ ہاں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ والے آپس میں میٹنگ کریں گے، دوزخ والے آپس میں میٹنگ کریں گے، میٹنگ یہ کریں گے کہ یہ جو لوگ جنت میں گئے ہیں نا، ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ اس لیے جنت میں گئے ہیں کہ یہ روتے بڑا تھے، یہ بڑے رویا کرتے تھے، ڈرتے تھے اللہ سے، او ہم بھی مل کر روتے ہیں، اللہ کو رحم آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ سارے رونا شروع کر دیں گے، اور روتے 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 500 سال گزر جائیں گے کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے، یا رونے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں 500 سال گزریں گے، نتیجہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اب وہ کہیں گے اچھا جی، یہ جنت والے ایک اور کام کرتے تھے، انہیں جب کوئی ستاتا نا تو یہ بڑا صبر کرتے تھے، یہ ہر مصیبت پر صبر کرتے تھے، اور ہم ذرا صبر کر کے دیکھتے ہیں، شاید اللہ کرم کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اب دوزخ میں تو صبر اللہ مصیبت ہی مصیبت ہے، دوزخ میں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ واویلا روکنا چاہیں گے، صبر کرنا چاہیں گے، اس کام کے لیے پھر 500 سال گزر جائیں گے، 500 سال وہ، 500 سال یہ، 1000 سال کا زمانہ بیت جائے گا نا، تو اب وہ پتہ ہے اس موقع پر وہ یہ جملہ بولیں گے۔ اب سننا، کافر لوگ، یہ کافروں کی کہانی ہے، وہ اب یہ جملہ بولیں گے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے کہ آج ہم صبر کریں یا روئیں دھوئیں، نہ آج کا صبر کام آنے والا ہے، نہ آج کا رونا دھونا کام آنے والا ہے۔ صبر بھی وہ تھا جو دار امتحان کا تھا، اور رونا دھونا بھی وہ تھا جو دار امتحان کا تھا، یعنی دنیا آج کا صبر ادھر مفید ہے، آج کا رونا دھونا ادھر مفید ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بہت فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش کہ تمہاری آنکھوں سے 2 قطرے ہی ٹپک پڑیں، رسول اللہ بہت پسند کیا کرتے تھے، اے کاش تمہاری نظر نم ہی ہو جائے اور اس میں پانی ذرا تیر ہی جائے۔ اللہ کو یہ تیرتا ہوا پانی بھی اتنا پسند ہے کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ تو آج کا رونا، آج کا صبر، مذہب پر چلنا بڑے صبر کی کہانی ہے، آرام سے نہیں چلا جاتا۔ گناہوں سے بچنا بڑے صبر کی کہانی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بچا جا سکتا۔ آج کا صبر ادھر مفید ہے اور آج کا رونا ادھر مفید ہے۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے محیص نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی شان بھی کیا ہے، لفظ ایسا منتخب کرتا ہے کہ وہ تصویر بندے کو ہنسا دیتی ہے، تصویر بندے کو ہنسا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ محیص کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ چھٹکارا، یہ غلط نہیں ہے، ترجمہ ہے صحیح، لیکن محیص پتہ ہے کیا شے ہوتی ہے بنیادی طور پر؟ آپ نے کبھی دوڑ لگانے والوں کی ریس دیکھی ہوگی، وہ دوڑتے ہیں لیکن آخر ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور ایک جگہ جہاں سے وہ دوڑ شروع کرتے ہیں کوئی نظم و ضبط ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیہات میں اگر رہے ہو تو گدی کے بچے کو دیکھا یا پھر خود گدے کو دیکھا، جب وہ بدک جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی ضابطہ، نہ قاعدہ، نہ کلیہ، وہ ٹانگیں بھی مارتا ہے، کبھی ادھر منہ کیا کبھی ادھر منہ کیا، وہ ہر طرف بھاگنا چاہتا ہے۔ تو گدے کا بفر کر کے بھاگنا، اس بھاگنے کو عربی زبان میں حیص کہا جاتا ہے۔ ہا یہ صاد، یعنی لگتا ایسے ہے کہ رب کائنات نے کہا دوزخ والے اپنی طرف سے، تو وہ اپنی طرف سے گویا میں یہ لفظ میں بولنے لگا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، وہ اپنے لنگوٹے کس کر اپنے آپ کو بے ہنگم بھگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ ادھر سے آواز آئے تو ہم ایک دم سے شور و غل کرتے ہوئے دوزخ سے نکل جائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ما لنا من محیص، یہ آج کی اتھرو کام نہیں آ رہے، آج کا صبر کام نہیں آ رہا، ہم جتنی بھی تیاری کر لیں، قرآن وعدہ دے چکا خالدین فیہا ابدا، دوزخ والے کافروں کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، یہ کبھی بھی دوزخ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، بھئی یہ ایک عجیب خطاب ہے اور ایک پریشان کر دینے والا خطاب ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو، اس پر میرے سامنے 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث نے کہا کہ قیامت کے میدان میں 2 تقریریں ہوں گی، ایک تقریر ادھر سے شیطان کی ہوگی اور ادھر سے ایک تقریر میں محمد کی ہوگی۔ قیامت کے میدان میں 2 تقریریں ہوں گی۔ بھئی میری تقریر تو وہ اللہ کے سامنے دعا کی حیثیت رکھے گی، اے اللہ تعالیٰ اسے بھی چھوڑ دے، اے اللہ اسے بھی چھوڑ دے، اے اللہ اسے بھی چھوڑ دے۔ شیطان کی تقریر کیا ہوگی؟
اور دوسری روایت کے الفاظ میں نے یہ بھی پڑھے کہ شیطان کی یہی تقریر انہی الفاظ کے ساتھ دوزخ میں بھی ایک بار ہونی ہے. شیطان نے ایک خطبہ دینا ہے, بس ایک ہی خطبہ ہوگا اس کا, اس کے بعد اس کے منہ پر بھی تالے پڑ جائیں گے. آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا خطبہ تو پھر بھی بڑا عزت والا لفظ ہے, اس کا لیکچر کیا ہے, اس کی بے ہنگم سی تقریر کیا ہے. آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی ایک تقریر ہے, وہ تقریر رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے, قرآن حکیم نے بھی بیان فرمائی ہے. ارشاد باری ہوا اس تقریر کے آئینے میں ہر بندہ, بالکل ہمارا سبق تھوڑا سا رہ گیا ہے, اس آئینے میں ذرا ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے, اس ترازو میں کم از کم آپ کو تولے. وقال الشیطان لما قضی الامر, جب یہ فیصلہ ہو چکے گا نا, جنت والے جنت میں جا چکیں گے, دوزخ والے دوزخ میں جا چکیں گے. ان اللہ وعدکم, تب دوزخ والے, جیسے کہ پیچھے آپ نے ابھی پڑھا کہ ہر بندہ اپنے سرغنے سے کہے گا وہ پھنس گئے, ہم بچا سکتے ہو کیا, اللہ کا عذاب سامنے آ گیا, کچھ مدد کر سکتے ہو کیا, تو کہے گا نا. تو ان سب سے بڑا سرغنہ تو شیطان ہے. گناہوں کا سرغنہ, زنا کا سرغنہ, چوریوں کا سرغنہ, کفر کا سرغنہ, شرک کا سرغنہ, ہر گناہ کا سرغنہ جو باپ ہے وہ تو شیطان ہے, ابلیس. یہاں شیطان سے مراد ابلیس. اچھا جی, ابلیس کو لوگ کہیں گے وہ ستیہ ناس ہو دے تیرا, اور تو نے ہمیں کہا تھا زنا کر لے, تو نے ہمیں چوری کے راستے پر ڈالا, تو نے ہم سے بتوں کی عبادت کروا دی, تم نے ہم سے یہ کروا دیا, تم نے ہم سے یہ کروا دیا. وہ بہت سی پکاریں, آوازیں شیطان کی طرف لپکیں گی. شیطان اس موقع پر کہے گا, بڑا ہے تو سیاست دان, یہ بھی یہ بڑا سیاست دان ہے, یہ اس موقع پر کہے گا اچھا بھائی چپ کرو, میری بات سنو سارے. دوزخ میں کھڑا ہو کر یہ بولے گا. حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کرسی رکھی جائے گی, اور اسے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے. فرمایا وہ کرسی ذرا آگ کی بنی ہوئی ہوگی, آگ کی بنی ہوئے تخت پر. اور میں ممبر نہیں کہوں گا, ممبر حضور کی شان ہے, میں کہوں کرسی کہوں گا, کرسی کہوں گا. وہ کرسی پر بیٹھے گا اور اس موقع پر وہ جملہ بولے گا ان اللہ وعدکم, میری بات سنو بھائی, اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا نا, نبیوں کی تابعداری کرو گے تو جنت دوں گا. اللہ نے تم سے کہا تھا نا کہ جو کچھ کر رہے ہو میں تمہیں موت بھی دوں گا, قبر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا, ٹھنڈا گرم, اور پھر بزم محشر میں تو فیصلے ہوں گے. کہا تھا نا اللہ نے تم سے, وعد الحق, سچی بات اللہ ہی کی تھی. ووعدتکم, ایک میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, میں نے تمہیں لارے لپے لگائے تھے. میں اس کے جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں, میں نے بھی تمہیں لارے لپے لگائے تھے, کیونکہ اس کے وعدے لارے لپے ہی ہیں. اور کیا پڑھا ہے نماز میں, اور چھوڑو یار ابھی بڑی عمر پڑی ہے. میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے, ان کا بیٹا فوت ہو گیا, تو کہنے لگے میں اپنے پتر سے کہا کرتا تھا میرے بچے نماز پڑھ لے, وہ نماز پڑھ لے, وہ نماز پڑھ لے. آخر وہ جوانی میں مر گیا تو وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا ابا جی جب آپ کی عمر میں آؤں گا پھر پڑھنا شروع کر دوں گا, ابھی تو میری جوانی کی عمر ہے. تو اس نے یہ دیکھو, یہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح کے جملے بول کر کے آگے. کل پرسوں میں نے ایک نوجوان سے کہا نماز پڑھیں, عشاء کی نماز. وہ کہنے لگا استاد جی کل سے شروع کریں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس نے کہا جی کل سے شروع کریں گے. یہ دیکھو میں نے تم سے وعدہ, بڑی زندگی پڑی ہے یار, ابھی کیا ہے, ابھی تیری عیاشی کے دن ہے, شرارتوں کے دن ہے, خوب گھوم پھر, یہ کیا مرنا ہے, یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں, اور یہ کیا ہے قبر شبر, وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. میں نے اس طرح کی باتیں تیرے دل میں ڈال ڈول کر ہر گناہ کروایا, ہر برائی کروائی, ہر نافرمانی کروا لی. ووعدتکم, ایک وعدہ میں نے تم سے دیا تھا, کیا تھا, اوے کچھ نہیں ہے, خیر ہے, یہ ایسے لارے لپے لگاتا رہا تمہیں. فاخلفتکم, وہ میں نے بڑا جھوٹا وعدہ کیا تھا, میں اس وعدے سے بیزار ہوں, میں ہٹتا ہوں اس وعدے سے, میری ہر بات جھوٹی تھی. وما كان لي عليكم من سلطان, لیکن ذرا تم ٹھنڈے دل سے سوچو, شیطان دوزخیوں سے کہہ رہا ہے, تم ٹھنڈے دل سے سوچو, میں تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں نہ کرواتا تھا. کیا تم سے کسی کو شیطان زبردستی پکڑ کر لے کر جاتا ہے؟ جی نہیں. میں تم پر سلطان تو نہیں تھا, میں تم پر کوئی بادشاہ تو نہیں تھا نا. سلطان کہتے ہیں جس کا غلبہ ہو, جس کا قہر ہو, اور جو جیسے چاہے زبردستی کروا لے. تو میں تم پر زبردستی تو نہیں کرتا تھا نا. الا ان دعوتکم, میں تو بس اتنا ہی کہتا تھا, یہ دیکھو زنا کتنا اچھا ہے, یہ دیکھو پیسے مل رہے ہیں, کاٹ لے جیب, وہ تیری بڑی غربت ہے, راستے میں کھڑا ہو نا, دو چار بندے مار گولی کی بندوق کی نوک پر کھڑا کر لوٹ لے انہیں. میں تمہیں صرف دعوت دیتا تھا, میں تمہیں صرف راستہ بتاتا تھا. فاستجبتم لی, تم اندھے تھے, تمہیں نہیں تھا پتا کہ میں غلط بات بتا رہا ہوں, تم فوراً میری بات مان لیتے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی,
میں تمہیں صرف دعوت دیتا. میں نے کسی کی نظر میں عورت کو خوبصورت بنا دیا, کسی کی نظر میں نے دولت خوبصورت بنا دی, کسی کی نظر میں نے چوری خوبصورت بنوا دی, کسی کی نظر میں ذرا بدماشی, ذرا اکڑ کے رہ لگے پتہ جیتے کیسے ہیں, میں نے یہ بات ذرا اسے خوبصورت کروا دی. کسی کو کچھ اور, کسی کو کچھ اور. کسی کو پہلے میں نے باڈی بلڈر بنوا دیا, پھر میں نے کہا ذرا سینہ تان کے چل, پتہ چلے تو بھی کوئی آخر ویٹ لفٹنگ کرتا ہے. یہ کہانیاں بھی ہیں. میں نے رنگ برنگے انداز میں تمہاری دنیا خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دی, لیکن میری حکومت تو نہیں تھی نا, میں صرف بتاتا ہی تھا نا, میری صرف دعوت ہی تھی نا. فاستجبتم لی, تم فوراً میری تابعداری کر لیتے تھے. فلا تلومونی, مجھے کچھ نہ کہو. ولوموا انفسکم, اپنی مذمت آپ کرو. تم پاگل تھے, کہاں میرا کلام جھوٹا, کہاں محمد کا کلام سچا, کہاں میرے وعدے بیکار, کہاں اللہ کے وعدے برحق. تم نے اللہ کے وعدے چھوڑے, تم نے قرآن کے وعدے چھوڑے, تم نے اپنے رسول معظم کے وعدے چھوڑے, اور ان سب کو ہٹا کر چھوڑ کر میں تو اکیلا تھا. میری طرف سے کوئی خطیب تھوڑا تھا, میری طرف سے کوئی کتاب تھوڑی تھی. اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی, اللہ کی طرف سے نبی بھی آئے, پھر نبیوں کی طرف سے علماء نے یہ فریضہ سر انجام دیا. ایک کے بعد ایک تمہاری ہدایت کا سامان بنتا چلا گیا, ایک کے بعد ایک تمہیں راستے کی روشنی کوئی دیتا چلا گیا. تم نے وہ سب کچھ چھوڑ کر میری ہی آواز پر لبیک کیوں کہا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کچھ نہ کہو میاں, میں نے تو اتنا ہی کہا تھا نا, فجر کی ابھی ہے 20 منٹ, ابھی لیٹ جا تھوڑا سا, ہے نا, چلتا ہے نا سب کے ساتھ. ہاں یہ بھی ہے کوئی 40 منٹ ہے, اٹھ ہی جانا ہے یار, پھر نمازیں پڑھنی ہے, پھر میں تمہاری آنکھ لگوا دیتا. تو پھر میں زبردستی تو نہیں کرتا تھا نا, صرف کہتا ہی تھا نا. ما انا بمصرخکم, دھیان سے بات سنو میری, میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا, میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, میں انکار کرتا ہوں جس کا جو تم پہلے شریک بنایا کرتے تھے, میں ان سب کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک ظالمین ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سن لیا اپنے دوست کی کہانی. جی ہاں, جو جس کی بات مانے وہ دوست ہی تو ہوتا ہے. حالانکہ رب کائنات نے نہیں کہا تھا یہ دوست ہے, قرآن نے تو یہ کہا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین, یہ سب سے بڑا دشمنی تمہارا یہ ہے. اللہ نے تو یہ فرمایا تھا. اور ہم نے دوستیاں, میں آپ کو کسی موقع پر بتا چکا ہوں کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ گناہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کس کی محبت سے, دوستی سے ہاتھ کھینچ کر کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لیا کرو, اللہ کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو, اللہ کی محبت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لیا کرو. یہ تصویر تھی دوزخ کے اندر کی. اور ذرا جنت کی کہانی بھی سنا دوں. مولا کائنات نے کہا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ ڈرنے والے, رونے والے, صبر والے, نمازوں والے, حج والے, زکوٰۃ والے, مذہب والے, دین والے, اور حضور کے ہر حکم پر بچ جانے والے, جوانیوں کو سنبھالنے والے, اپنے خلوت قدوں کو پاکیزہ کرنے والے, یہ لوگ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تجری من تحتها الانہار, وہاں تو پھر کیا شان ہے, وہ تم چشموں کے جھرنے دے کر خوش ہوتے ہو نا. تو رب کائنات نے کہا باغیچے بھی ہیں, جنت باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں, باغ بھی ہے, پھر اس میں نہریں بھی ہیں. یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے پارک, لاہور چلے جاؤ تو, اسلام آباد چلے جاؤ تو وہ چھوٹی چھوٹی اس میں بوٹس چلاتے ہو, کشتیاں چلاتے ہو, تو میں کہتا ہوں تمہیں کتنی اچھی لگتی ہیں, تمہاری نظروں کو کتنی ٹھنڈ پہنچتی ہے. وہ سبزہ ہو, سبزے کے اندر پانی چل رہا ہو. رب کائنات نے کہا آؤ جنت میں یہ ہے سب کچھ. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم, اللہ نے ہمیشہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت عطا فرما دی ہے. باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام, بس اب تم رہو, مزے کرو اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. یہ تحیتہم فیہا سلام. اب یہ سلام کا معنی ایک وہ بھی ہے جو سورہ یاسین میں بیان ہوا, سلام قولا من رب الرحیم, وہاں تمہیں ہر نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں سلام عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں سلام کہے گا, میرے بندو سلامتی ہو جائے تم پر. اور دوسرا معنی بھی ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے. اگلی کہانی میں ذرا کچھ خوبصورت باتیں قرآن حکیم نے کہی ہیں. فرمایا کہ ایک کلمہ میں بطور تصویر اگلے سبق کی کہنے والا ہوں تاکہ ہم آئندہ آئیں کہ کیا ہونے والا ہے. رب کائنات نے کہا ایک کلمہ ایسا ہے جو ایسے ہے جیسے وہ درخت جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں.
وہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایک کلمہ ہے ایسا کہ لگے ایسے کہ جیسے اس کی جڑیں زمین میں اور تنا اس کا آسمان میں. اور فرمایا کہ اس کلمے کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس درخت کی شان یہ ہے جب بھی پھل لینا چاہو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار. وہ کلمہ ہے کون سا؟ اور ایک کلمہ ایسا بھی ہے جو اتنا گندا ہے، اتنا بدبودار ہے، خبیث ہے. یہ دو کلمے ہیں. کچھ اگلی آیت میں کچھ اللہ اس طرح کی بات بتانا چاہتا ہے. دو کلمے ہیں، ایک بڑا پاکیزہ ہے اس کی تصویر ایسی ہے، ایک بڑا گندا ہے خبیث ہے اس کی تصویر ایسی ہے. انشاءاللہ یہ دونوں تصویریں پھر ہم اگلے ہی سبق میں دیکھنا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.